اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ توبہ آیت نمبر 55، 56 and 57 تین آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ آیت نمبر 55، فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 55، فلا تعجبک، تو دیکھو تمہیں اچھے نہ لگے یا تمہیں دھوکہ نہ دے دے کہیں، یا آپ کو وہ چیز سے یعنی جیسے بولتے ہیں نا کہ اس سے امپریس نہیں ہونا، یا ان کی اس چیز کی وجہ سے، یعنی وہ کیا چیز ہے، فلا تعجبک، تو دیکھو آپ کو وہ چیزیں اچھی نہ لگے یا آپ کو وہ چیزیں دھوکہ نہ دے۔ اموالہم، ان کے مال، ولا اولادہم، اور ان کی اولادیں۔ تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ نہ تو ان کے مال سے اور نہ ہی ان کی اولادوں سے، ان کے بیٹوں سے آپ دھوکہ مت کھانا، اور نہ ہی ان کو دیکھ کر یہ کبھی مت سوچنا، یعنی ایکچولی تو یہ ہم سب کے لیے بھی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس وقت بولا جا رہا ہے، لیکن ان کے تھرو ہم سب کو بولا جا رہا ہے نا، کہ دیکھو کہیں ان کے مال اور ان کی اولادیں وہ کہیں اس سے آپ دھوکہ مت کھا جانا۔ جیسے انسان سوچتا ہے ان لوگوں نے کتنا مال بچا بچا کے رکھا، دیکھو کیسے ان لوگ کے پاس بہت مال آ گیا، پھر یا تو ان کی اولادیں ہیں تو ان کی اولادیں جو ہے وہ اولادوں کے تھرو دیکھو ان لوگوں کو کتنا دنیا کی زندگی میں سب بہت اچھا، ایسا سب انسان سوچتا ہے۔ اس کے لیے یہاں پر کہا گیا کہ اس سے دھوکہ مت کھا جانا۔ انما یرید اللہ، اللہ تو صرف چاہتا ہے، اونلی، اللہ کا ارادہ جو ہے وہ یہ ہے جو اللہ نے یہاں بتا دیا، لیعذبہم، تاکہ ان کو عذاب دے۔ اللہ کہتا ہے تاکہ، اللہ نے تو وہ ارادہ کیا ہے، اللہ کی مرضی اور اللہ کا یعنی چاہنا وہ یہ ہے کہ تاکہ عذاب دے ان کو، بہا، ان چیزوں سے، مال سے اور اولادوں سے ان کی۔ تو وہ اللہ کہہ رہا لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، یعنی دنیا کی زندگی میں اللہ ان کو ان کے مال و دولت سے اور ان کی اولادوں سے، ان کے بیٹوں سے اللہ ان کو عذاب دے۔ یہ اللہ نے ارادہ کیا ہے، اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو دیکھ کے کبھی بھی مطلب ایسا مطلب بہت اس کو دیکھ کے امپریس بھی نہیں ہونا، اور وہ آپ کو اچھا بھی نہ لگے، بلکہ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، اور ان کی جو جانیں ہیں، یعنی یہ آخرت کی بات ہے کہ اب جانوں کو مطلب اللہ تباہ کر دے گا، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ لوگ مطلب جو کفر کے اوپر تھے، اور اللہ ان کی روح کو بھی مطلب تباہ کر دیا، اور یعنی پیرش، یعنی تاکہ پیرش ہو جائے وہ، تباہ۔ Let not their wealth nor their children dazzle thee. In reality, Allah's wish is to punish them with these things in this life, and that their souls may perish in their very denial of Allah. کیونکہ اگر ان کی موت کے وقت وہ لوگ کفر پہ ہی ہیں اگر، تو پھر ختم، وہ پیرش ہی ہوئے گی سول۔ اس کی نوٹ ہے 13-15۔ If they appear to be prosperous، اگر وہ لوگ جو ہے وہ تمہیں لگتا ہے کہ ارے بڑے مطلب امیر ہو گئے، پراسپرس ہو گئے، with their purses and their quivers full، یعنی کہ ان کے پاس یعنی ان کے پرسز فل، یعنی ان کے پاس مال و دولت بھی بہت ہے، پھر ان کے پاس مطلب ان کی اولادیں بھی بہت ہے، اور ان کے پاس اسلحہ بھی بہت ہے، تو یعنی وہ اس طرح سے اللہ پاک نے بولا میٹافوریکلی، they were not to be envied، ان کو دیکھ کر کبھی بھی envy مت ہونا، کبھی بھی اس سے حسد یا جلن نہیں محسوس کرنا، یہ سوچنا بھی مت کہ یہ لوگوں کے پاس ایسا سب کچھ ہے
وہ مت کرنا. In reality, their wealth and their sons might themselves be a snare. کیونکہ ان کی دولت، حقیقت یہ ہے کہ ان کی دولت، ان کی مال و دولت، ان کے بیٹے، ان کی اولادیں، وہ تمام کے تمام جو ہے وہ ان کے لیے خود ہی ایک جال ہے کہ جس میں وہ پھنس کے رہیں گے. On this particular occasion this was proved to the hilt. اور یہ جو مطلب اس کا یہ جو موقع ہے، اس میں تو ان کو سمجھو کہ ایک دم بولتے ہیں نا پورا کے پورا اس کو مطلب ثابت کر دیا گیا. The wealth of the pagans filled them with pride. کہ وہ جو تھے مشرکین اور منافقین جو بھی تھے، ان کی دولت جو تھی اس کی وجہ سے ان کے اندر گھمنڈ اور غرور آ گیا تھا. Darkened their understanding. ان کی سوجھ بوجھ سمجھ بوجھ سب کو مطلب اندھیرے میں آ گئی تھی، یعنی ان کی سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ اندھیرے میں آ چکی تھی. And led to their destruction. اور یہی وجہ ہے کہ جب بندہ اندھیرے میں آ چکا ہے تو اب اس کے لیے تباہی ہے، اسپرچولی بھی تباہی. اگر دنیا میں بھی کہیں اندھیرا ہو اور کہیں تم جا رہے ہو، کہیں تم کو ہاتھ نظر نہ آئے، کوئی پہاڑ کوئی جنگل کہیں پر بھی، اور کھائی آ جائے تو تم کو نہیں دکھے گی نا، تو پھر ڈسٹرکشن ہوا کہ نہیں ہوا. اور یہ تو روحانی طور پر اب ان کی تباہی. دیئر سنز، ان کے بیٹے، اینڈ فالوورز، اور ان کے جو بھی جو ان کے ساتھ کے لوگ ہیں جو ان کی اتباع کر رہے یا جو ان کی بات مان رہے، ان کا جو بھی ان کے مطلب گروپس ہے، تو وہ فالوورز adopted their sons and followers adopted the faith which their fathers had fought against. یعنی ان کے باپ دادا کا جو تھا، actually their sons and followers adopted the faith which their fathers had fought. ان کے باپ داداؤں نے جس ایمان کے لیے یعنی اس کے خلاف جنگ کر رہے تھے، ان کے اولادوں میں سے ان کتنوں نے وہ ایمان کے اوپر آئے نا، اور ان کے فالوور بھی. much to the chagrin of the fathers. اور یعنی کہ مطلب چاہے فادرز کو کتنا بھی چڑچڑاپن ہو، کہ وہ کتنے بھی مطلب اینوائڈ ہو، اریٹیٹڈ ہو، تو بھی whose spiritual death was even worse. کیونکہ ان کی روحانی موت جو تھی وہ بدترین تھی than their discomfiture in this world. کہ ان کا اس دنیا کے اندر جو مات اور شکست ان کو ملی، اس سے زیادہ ان کی بہت بدترین روحانی موت ہوئی. پھر ہے آیت نمبر 56. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ. حلف اٹھا کے یعنی مطلب جیسے حلفیہ بولتے نا کہ قسم کھانا قرآن کی اور اللہ کی اور ایسے، تو وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، وہ لوگ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں. إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، کہ وہ لوگ یہ بتاتے ہیں نہیں ہم تو بھائی تمہارے ساتھ، تم میں سے ہی ہم تو تم میں سے ہی ہیں بابا. تو اللہ کی قسمیں کھا کھا کے یقین دلاتے کہ ہم تم میں سے ہیں، یعنی ہم تم سے کہیں الگ نہیں ہیں. وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، اللہ کہتا بالکل نہیں، وہ نہیں ہے تم میں سے. فوراً دیکھو اللہ نے ان کی بات بولا اور فوراً اللہ نے اس کا جواب دیا. وَلَكِنَّهُمْ، لیکن وہ لوگ ہیں قوم یفرقون، وہ ایسی قوم ہے کہ جو یعنی کہ اس میں ہے کیا بولتے اس کو، جیسے ڈرپوک بولتے نا، جیسے اس کے لیے کیا بولتے ہیں، بھول گئی ورڈ بابا. یعنی وہ جو افریڈ یعنی کہ وہ لوگ وہ ڈرپوک ہے، تو وہ لوگوں کو خوف ہے، یعنی خوف، ہاں خوف زدہ، تو وہ لوگ خوف زدہ ہیں. They swear by Allah that they are indeed of you, but they are not of you, yet they are afraid of you. بلکہ وہ تو تم سے ڈر رہے ہیں. آیت نمبر 57 میں اللہ پاک جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ ان کا وہ ڈر، ان کا خوف کیا ہے. لو یجدون ملجاء او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وہم یجمحون. لو یجدون، اگر ان کو کہیں مل جائے، اگر ان کو مل جائے ملجاء یعنی کہیں پر کوئی ٹھکانہ جہاں کہ وہ بھاگ کے جا سکے،
اگر ان کو کوئی ایسی جگہ مل جائے، لو یجدون ملجان او مغاراتن، مغاراتن میں غار ورڈ آ گیا، یعنی گفائیں، پہاڑوں میں گفائیں ہوتی نا، تو اگر ان کو کہیں گفائیں بھی مل جائے، او مدخلن، یا پھر کوئی ایسی جگہ جس میں اپنا منہ ہی ڈال کے چھپ جائے، لولوا الیہ وہم یجمعون، تو وہ لوگ کریں گے، یعنی وہ سیدھا وہیں جائیں گے چھپنے کے لیے، اور ایسے بھاگیں گے جیسے کہ وہم یجمعون، یہ جمہا جو ورڈ ہے نا، یہ ایسا ہے سمجھو کہ جیسے کوئی جانور رسی توڑا کے بھاگے، یا سمجھو کہ بے لگام گھوڑا، تو وہ ایسے بھاگیں گے. اللہ نے مثال یہ دیا، یجمہا یجمعون. If they could find a place to flee to, or caves, or a place of concealment, they would turn straightway thereto, with an obstinate rush. تو وہ یہ جمہا جو ہے، اس کی جو نوٹ ہے 1317، جمہا جس کا مطلب ہے ٹو بی ungovernable، یعنی جس کو قابو نہ کر سکو، تو ایسے بھاگتے نا، ٹو رن لائک اے رن اوے ہارس، جیسے کہ کوئی گھوڑا اپنی لگام چھڑا کے بھاگے، ٹو رش میڈلی، یا کوئی پاگلوں کی حد تک جانور بھاگے، اینڈ آبسٹینیٹلی. تو یہ اس کا میننگ ہے جمہا.